کلاسیکی مادیت۔ یہ زمانہ دیوی دیوتاؤں کے عروج کا زمانہ تھا۔ عالم غیب سے متعلق مذہبی پیشواؤں کی فراہم کردہ معلومات پر یقین کرنے کی وجہ سے انسان خود کو لاچار محسوس کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عدم یقین کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ پروہتوں کا من گھڑت کہانیوں کے ذریعے پیدا کردہ عدم یقین لوگوں کو عدم تحفظ کے خوف میں مبتلا رکھتا تھا۔ غیر محفوظ ہونے کا خوف پروہتوں کے وسیلے سے دیوتاؤں کی پناہ میں رہنے پر بنی نوع انسان کو آمادہ کرتا تھا۔ خوف کی بنیاد پر وہ من گھڑت کہانیاں تھیں جنہیں پروہت باطنی دنیا کی معلومات کے طور پر پیش کرتا تھا۔ تباہ کن بارشوں، سیلاب اور زلزلوں کو تو وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت لوگوں میں عدم اعتماد، عدم تحفظ اور خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہی تھا۔ وہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے حادثات سے بھی خوف پیدا کرنے کے پہلو ہی نکال لیتا۔ عالم غیب کے بارے میں فلاں شخص کے ذہن میں شک پیدا ہوا ہی تھا کہ پورا درخت اس کے اوپر آ گرا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ خوف کے غلبے نے ہی لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کچل دی تھی۔ دیوی دیوتاؤں کے عروج کے اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پروہتوں اور پیشواؤں کی عیاریوں سے نالاں تھے اور باطنی دنیا سے متعلق ان کی فراہم کردہ معلومات کو ان کی مذہبی دکانداری چمکانے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ان معلومات کو محض قیاس آرائیاں خیال کرتے تھے۔ ان حقیقت پسند اور نڈر لوگوں نے مذہبی لوگوں کی طرف سے خوف اور بے یقینی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے لوگوں میں مادیت کے علم کے ذریعے اعتماد اور بھروسہ پیدا کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ مادی کائنات ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر دریا ہے تو سبھی کو دریا ہی نظر آتا ہے، اگر پہاڑ ہے تو سبھی کو پہاڑ ہی نظر آتا ہے۔ ایسے پر اعتماد اور بہادر لوگوں نے اپنی فکر کی بنیادیں قائم کرنے کے لیے دو اصول طے کیے۔ پہلا یہ کہ مادہ ہی حقیقت متعلقہ ہے، مادہ ناقابل فنا ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کا علم حاصل کرنا انسان کو ماورائی کہانیوں کے پیدا کردہ خوف سے نجات دلا سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ کہ مادہ جو کہ حقیقی وجود رکھتا ہے اور قابل مشاہدہ ہے، دوسری طرف ہمارے پاس حواس یعنی سینسز ہی وہ ذریعہ ہیں جو بیرونی دنیا کی معلومات ہمارے دماغ کو فراہم کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ ان معلومات سے جو نتائج اخذ کرتا ہے، یہی معلومات علم کہلانے کی حقدار ہیں، نہ کہ قیاس آرائیاں۔ آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے ان سادہ خیالات کو کلاسیکی مادیت کہا جاتا ہے۔ کلاسیکی مادیین کے دعوے روزمرہ زندگی کے عمومی مشاہدے سے اخذ کیے ہوئے نتائج تھے۔ تب مادیت دو پہلوؤں پر منحصر تھی، ایک فلسفیانہ پہلو اور دوسرا عملی پہلو۔ فلسفیانہ پہلو یہ کہ ایک شخص ان معنوں میں مادیت پسند ہو کہ وہ مادے ہی کو حقیقت متعلقہ سمجھے۔ عملی پہلو یہ کہ وہ زندگی کو مادی پروسیسوں کا نتیجہ سمجھے۔ اس لحاظ سے ہر شخص مادیت پسند ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی کہ انسان روح کی وجہ سے زندہ ہے اور روح ایک غیر مادی شے ہے۔ کلاسیکی مادیین کے نزدیک اگر کائنات مادی قوانین سے ذرا بھر ادھر ادھر ہو جائے تو سارا سلسلہ کائنات بے ترتیبی کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے۔ مادی کائنات میں موجود قوانین کے لیے وہ اندھے قوانین کا لفظ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں بھی قدیم زمانے سے یہ تصور چلا آ رہا تھا مادی چیزیں بھی انسان کی طرح شعور اور روح کی مالک ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح جذبات و احساسات رکھتی ہیں۔ اس فکر کو روحیت
یا اینیمزم کہا جاتا تھا۔ روحیت بھی مادی چیزوں کے بارے میں انسان کی اپنی طرف سے قائم کردہ ایک رائے تھی۔ ان تمام باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تسخیر مادہ کے ذریعے اب ان دعووں کو کیسے سچا ثابت کیا جائے۔ یونانی فلسفی ڈیموکرائٹس نے مادے کو سمجھنے کی پہلی تجربی کوشش کی، جس سے سائنس کا جنم ہوا۔ تجربے سے جانور بھی سیکھتے ہیں، مگر جاننے کے لیے خود تجربہ کرنا انسان کا خاصہ ہے۔ ڈیموکرائٹس نے کسی مادی چیز کا ایک چھوٹا ڈھیلا لیا، اسے لکڑی کے تختے پر رکھ کر تیز دھار آلے سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر تقسیم در تقسیم کا عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ ٹھوس ڈھیلا پاؤڈر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے پاؤڈر کے ایک ذرہ لیا، اس کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ذرہ اتنا چھوٹا تھا کہ مزید تقسیم ہونے کے قابل نہیں تھا۔ ایسا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے یونانی زبان میں ایٹم کہلاتا ہے۔ ایٹم کا لفظ معنی کے اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے۔ ڈیموکرائٹس نے اس تجربے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مادہ ایسے چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات سے مل کر بنا ہے جنہیں ایٹم کہتے ہیں۔ اسی زمانے میں کائنات کی عنصری ترکیب کا نظریہ سامنے آیا کہ یہ مادی کائنات کئی عناصر سے مل کر بنی ہے۔